بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورہ تغابن کا آخری رکوع ہے۔ اس آخری رکوع میں اللہ پاک نے مؤمنین کو چند ہدایتیں دی ہیں، لیکن ان ہدایتوں کو سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں آ جائے تو بہت اچھی ہوگی، اس سے یہ رکوع سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ وہ یہ ہے کہ یہ سورہ تغابن مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کچھ مہاجرین تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، اور کچھ انصار تھے، یعنی وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو مہاجرین تو مکہ کے اندر سالہ سال کی پریشانیاں اور تکلیفیں برداشت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو یہ تو پہلے ہی ٹوٹے ہوئے دل کے لوگ تھے کہ ایمان کی وجہ سے ہجرت بھی کی، ایمان کی وجہ سے تکلیفیں اور مصائب کے پہاڑ کو برداشت کیا۔ دوسری طرف انصار مدینہ، ان حضرات نے اپنا بھائی سمجھ کر مہاجرین کا استقبال کیا اور اپنے گھروں میں ان کو ٹھکانہ دیا، ان کو سہارا دیا، ان کی مدد کی، تو انصار کہلائے۔ اس کے نتیجے میں انصار مدینہ کو پورے عرب کی دشمنی کو مول لینا پڑا۔ تو گویا کہ ایک طرف مہاجرین، ان کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے، دوسری طرف یہ انصار کہ یہ بھی پورے عرب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے دشمنی ہو رہی ہے۔ ان حالات میں اللہ نے یہ سورہ تغابن نازل فرمائی، اور پھر اس میں آخری رکوع میں یہ ارشاد فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی پریشانی، کوئی حالات نہیں آتے مگر اللہ کی مرضی سے، یعنی اللہ کا حکم بہرحال کسی نہ کسی مصلحت کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے۔ حالات کا بننا اور بگڑنا یہ اللہ کے ارادے پر ہوتا ہے۔ تو مؤمنین کو اس رکوع کے اندر یہ بات ذہن نشین کرانی ہے کہ مصیبت اور سختی یہ اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں پہنچتی،
تو مومن کو بد دل اور غمگین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر صورت میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اور صبر و سہارے سے برداشت کرنا چاہیے، اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ارادے سے مجھے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اس تکلیف کے پہنچنے میں کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سمجھایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ مصیبت آئے تو مومن اس میں صبر کرتا ہے، تو صبر کرنا اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر کوئی خیر پہنچے مومن کو تو وہ شکر ادا کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ بکل شیء علیم، صبر کیسا ہوگا؟ اللہ دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے، یعنی زبان سے بھی اعمال سے بھی ہر اعتبار سے مومن کو صابر و شاکر رہنا چاہیے۔ اللہ نے اسی سلسلہ کلام کو دوسری آیت میں جاری رکھا اور فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ دیکھو، ہر حالت میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت پر قائم و دائم رہنا۔ تکلیف آئے تو بھی صبر کے ساتھ اللہ کی اور رسول کی اطاعت میں لگے رہو، خوشی ہو تو اس میں بھی اطاعت کرتے رہنا، اچھا وقت آئے یا برا وقت آئے، نہ تو تمہارے واویلا مچانے سے وہ مصیبت ٹلنے والی ہے، اور نہ خوشی کی حالت میں حد سے زیادہ خوش ہونے کی بنیاد پر اللہ کی اور رسول کی اطاعت سے وہ خوشی حد سے زیادہ بڑھنے والی نہیں ہے۔ لہذا دونوں حالتوں میں اطاعت کرتے رہنا۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو دیکھو اللہ نے فرمایا نقصان اللہ کا نہیں ہے، بلکہ نقصان اللہ نے فرمایا کہ تم اپنا کر بیٹھو گے۔ لہذا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے ذمے صرف پہنچانا ہے، عمل کرنا خود تمہاری ذمہ داری ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے، تو ہم نے تو اپنا کام کر دیا، رسول نے رسالت کا حق ادا کر دیا، ان سے اب باز پرس نہیں ہوگی کہ آپ نے یہ بات پہنچائی تھی نہیں پہنچائی تھی، انہوں نے اپنا کام کر دیا، تم اپنا کام کرو اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھو۔ اسی کے متعلق ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم مسلمان مؤمنین ہیں۔ آپ نے پوچھا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ ہم مصیبت پر صبر کرتے ہیں، راحت پر شکر کرتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا تم سچے مومن ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ سچے مومن کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ تکلیف آ جائے تو صبر کر لے، خوشی آ جائے تو شکر کر لے، اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے ہر حالت میں۔ یہ نہیں کہ مصیبت آ گئی تو کمرہ بند کر کے لیٹ گئے اور نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور اپنی ذمہ داریاں چھوٹ رہی ہیں، یہ اطاعت نہیں ہے۔ یہ اطاعت یا مؤمنین کا یہ شعار نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ میرے پیدا کرنے والے نے کوئی کچھ نہ کچھ میرے بارے میں بہتر سوچا ہوگا، اس کے لیے یہ فیصلہ فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طرح تسلی صرف مؤمنین ہی کو حاصل ہو سکتی ہے، اور ان الفاظ میں اہل ایمان کے لیے بڑے تسلی کے سامان موجود ہیں۔ اسی تسلی کے مضمون کو اللہ نے ان آیات میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی مصیبت، کوئی حالات، کوئی پریشانی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آیا کرتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرات صحابہ پر، مہاجرین پر کتنی پریشانیاں تھیں، وطن کو چھوڑا، بال بچوں کو چھوڑا، باغات کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا، اور پھر انصار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سارے عرب سے دشمنی مول لی۔ ان حالات میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، تسلی ہوتی ہے ان الفاظ سے، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور لوگو، تم اللہ کی فرما برداری کرتے رہو، رسول کی فرما برداری کرتے رہو، پھر اگر تم نے منہ موڑا، یعنی اطاعت نہیں کی، تکلیف میں صبر نہیں کیا، خوشی میں شکر نہیں کیا، تم نے منہ موڑا، تو ہمارے رسول کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دیں۔ انہوں نے پہنچا دیا، وہ اپنی ذمہ داری ادا کر چکے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اطاعت کرو۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مؤمنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔